ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی۔ ایران کے اسرائیل پر شدید حملے جاری۔ ایرانی میزائل حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی حملوں کے بعد 35 اسرائیلی لاپتہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب، حیفا، کرائیوت اور گلیلی میں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں شدت ہے۔ دونوں شہروں میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیل میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل پر مزید 50 میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب میں میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کو 100 بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں آئل ریفائنری تباہ کر دی گئی۔ آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات اور توانائی کے ڈھانچوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کی 10 طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے اس سے پہلے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی جنگی جنون تھم نہ سکا۔ ایران پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی امریکہ سے بھی براہ راست ایران پر حملوں میں شامل ہونے کی درخواست۔ اسرائیل کے ایرانی دارالحکومت تہران، بندر عباس، تبریز اور دیگر شہروں پر میزائلوں اور جنگی طیاروں سے وحشیانہ حملے۔ دہشت گرد اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر سمیت 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن کے ذخائر پر بھی حملے کیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں سے تہران میں تیل کے 2 ڈپو متاثر ہوئے۔ بو شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ میں بھی اسرائیلی حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حکام نے کہا کہ تیل کی تمام تنصیبات پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملوں میں اب تک 9 سائنسدان جبکہ 20 فوجی کمانڈرز کو کامیابی سے نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 134 ایرانی شہید جبکہ 431 سے زائد زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 20 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں انتہائی معنی خیز انداز میں کہا ہے کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی حکام نے بھی دھمکی دی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر پر حملے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی براہ راست نشانہ بنا کر شہید کر چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے حوثی ملیشیا کے ملٹری چیف محمد الغماری کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں ایک فضائی کارروائی کے دوران حوثی ملیشیا کے ملٹری چیف محمد الغماری کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دعوے پر تاحال حوثی قیادت یا ایرانی حکام کی جانب سے باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل طور پر یکجہتی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطے کو تشویشناک صورتحال جو درپیش ہے اس متعلق گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا امن اور ترقی کی کوششوں کے لیے قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ یقین ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ کہا کہ آج پوری اسلامی دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچے ہیں تو اسرائیل اسے ناکام بنانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا بھی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ کہا کہ ایران کو واپس مذاکرات کی ٹیبل پر آ جانا چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا بھی مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طیب ایردوان نے ایران کے ساتھ یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر کے بعد ترک صدر کا سعودی ولی عہد کو بھی ٹیلی فون اور صورتحال پر بات کی۔ اسرائیل کو خطے کے امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا۔
ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमा मुतहरिक हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का भी टेलीफोनिक रब्ता, ईरान इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की ईरान के जौहरी प्रोग्राम बारे भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इसराइल ईरान जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने सूरत हाल को नॉर्मल करने में किरदार अदा करने पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान की जंग खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमा मुतहरिक हो चुकी हैं। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता हुआ है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया गया और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का भी टेलीफोनिक रब्ता, ईरान इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने NPT से अलहदा होने की धमकी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त जमा करा दिया है। सईद इरावानी ने वाज़ेह कर दिया है कि फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदी आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। उम्मीद है कि ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज़ को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है कि एक बरतानवी जंगी जहाज़ रात मशकूक अज़ान के साथ शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने फौरी तौर पर जहाज़ का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग्स के बाद जहाज़ को खलीज फारस की जानिब से पेश कदमी से रोक दिया गया है। और ईरानी हुकाम ने बताया कि बरतानवी तबक्कुन जहाज़ ईरानी दिफा यूनिट्स के ऑपरेशनल जाल में फंस गया है और स्पाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं आपको, ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज़ को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है कि एक बरतानवी जंगी जहाज़ रात मशकूक अज़ान के साथ शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने फौरी तौर पर जहाज़ का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग्स के बाद जहाज़ को खलीज फारस की जानिब पेशकदमी से रोक दिया है। ईरानी हुकाम ने बताया कि बरतानवी तबाकुन जहाज़ ईरानी दिफाई यूनिट्स की ऑपरेशनल जाल में फंस गया और पसपा इख्तियार करने पर मजबूर हो गया है। अहम खबर है, अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है कि एक बरतानवी जंगी जहाज़ रात मशकूक अज़ान के साथ शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज़ को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया है और ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने फौरी तौर पर जहाज़ का पता लगाकर नेवी के ड्रोन्स की मदद से वार्निंग्स के बाद जहाज़ को खलीज फारस के जानिब पेशकदमी से रोक दिया है। ईरानी हुकाम ने बताया कि बरतानवी तबाकुन जहाज़ ईरानी दिफाई यूनिट्स के ऑपरेशनल जाल में फंस गया और पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया है। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज़ को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है कि एक बरतानवी जंगी जहाज़ रात मशकूक अज़ान के साथ शुमाली बहरे हिंद में दाखिल हुआ है। डॉक्टर जमील साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर उनका एनालिसिस जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है, कशीदा होती जा रही है, ना ईरान मान रहा है ना इसराइल किसी बात पर जो है वो इत्तेफाक कर रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका भी बीच में आया है। अमेरिका भी कहता है कि जब तक ईरान अपने जो भी अहदाफ हैं उसको ख़त्म नहीं कर देता न्यूक्लियर से मुताल्लिक, जब तक कि बात नहीं होगी और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, किस तरह से एनालाइज करेंगे सारी सूरत हाल को? इस वक्त तो स्पाइरल हो रहा है टुवर्ड्स द एस्केलेशन। अभी अगले 2-3 दिन तो नजर नहीं आ रहा कि वो मामला थम जाएगा, क्योंकि आज तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनको जब पूछा गया अल जजीरा की तरफ से कि ये आज जो होनी थी 6ठा सेशन न्यूक्लियर डील का और न्यूक्लियर नेगोशिएशन का, तो उनका कि अब न्यूक्लियर नेगोशिएशन किस चीज़ की करनी, वो तो कैंसिल है अभी, क्योंकि अभी तो ये जहाँ पर हमला हो गया है। और बात भी सही है कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो गया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो गया है, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने आग बुझाई है, और वो शुक्र है कि आग बुझ गई। सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है गैस का उस पर, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन क्या कर रही हैं? इंडिकेशन तो यही दे रही है कि इजराइल अपनी एयर सुपीरियरिटी को
اور جو کہ ہے بات صحیح ہے اس کو کہ جہاں چاہے وہ فضاؤں میں ایران کے گھوم پھر رہا ہے. حالانکہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ F-35 طیارے گرائے گئے ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن کہیں سے نہیں آئی ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسی کوئی کیپیبلٹی ایران کے پاس ہے کہ اسٹیتھ ایئر کرافٹ جو دنیا کا جدید ترین ہے اس کو انہوں نے گرا لیا ہو. پاکستان کے پاس تو وہ کیپیبلٹی تھی جب انڈیا کا انہوں نے رافیل گرایا، لیکن تو اس کی کنفرمیشن کہیں سے نہیں آئی ہے. لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل ان کی فضاؤں میں تو دندناتا پھرے گا، زمینی لحاظ سے بالکل کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی ٹوٹل زمینی فورس 169 ہے اور زمینی کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اگر آئے گا بھی تو ظاہر ہے وہ سیریا کو استعمال کرے گا، عراق میں اس کو مزاحمت ملے گی تو وہ تو اس کے لیے مشکل کام ہے. لیکن اگر اس کا موازنہ بھی کر لیا جائے کسی طرح کہ وہ جو لانچنگ جہاز ہیں، میرین جہاز ہیں، اس کے ذریعے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے یا کوشش کرے وہ ایمفیبیس لینڈنگ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر زیادہ اسکلیٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایران کی آبادی جو ہے، ایران کی فورس تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ایکٹیو فورس ہے، جبکہ اسرائیل کی صرف 1,69,000 فورس ہے اور اسرائیل کی فورس بالکل اوور فٹیگڈ ہو گئی ہے غزہ میں انوالو ہو بری کے. فوج سے متعلق بتا رہے ہیں نا سر آپ؟ جی میں وہ موازنہ کیا 6.5 لاکھ کا اور 1,59,000 کا. کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی کوشش تو یہی رہے گی کہ ایران ہی ایک مزاحمت کرنے والا ملک رہ گیا ہے فی الحال. اور ویسے تو میں کہتا رہا ہوں 1 بائی 1 اور ٹرن بائی ٹرن، اس پہ تو فوٹیج بھی ہے. نیتن یاہو نے کیا کہا تھا 2011 میں انٹرویو دیتے ہوئے، داناتا ایک نیوز ایجنسی ہے، تو اس پہ کہیں گے تو میں بعد میں آ جاؤں گا کہ اس نے ایران کا نام بھی لیا تھا، پاکستان کا نام بھی لیا تھا کہ دونوں ایران کو تو نیوکلیر ملک ہم نہیں بننے دیں گے. اور یہ غلطی ہے کہ پاکستان نیوکلیر ملک بن گیا اور پاکستان کے بارے میں کچھ اور الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن اس کو پھر طالبان کا حوالہ بھی دے دیا تھا. لیکن وہ آنکھوں میں تو کھٹکتا ہے، دیکھا جائے تو اسرائیل کے یا کچھ اور ملکوں کے بھی آنکھوں میں ہماری جو قوت ہے یہ کھٹکتی ہے ان کو. بہرحال بات اس وقت ایران کی ہو رہی ہے تو ایران کی ایمفیبیس لینڈنگ تو یہ میں دور کی آپ کو بتا رہا تھا اگر یہ معاملہ نہیں رکتا ہے، کیونکہ خواہش کیا ہے، منشا کیا ہے اس وقت اسرائیل کی، اور امریکہ ظاہر ہے سپورٹ کر رہا ہے. وہ خواہش اور منشا ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ریجیم چینج ہو جائے، لبنان کی طرح اپنا کوئی صدر لا کے بیٹھا دیں یا سیریا کی طرح، تو معاملہ حل ہو جائے گا اور یہ بالکل نیوکلیر کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. کیونکہ ابھی جو اٹیک کیا ہے نیوکلیر انفراسٹرکچر پہ وہ پارشل ڈیمیج ہوا ہے، اس میں ریڈیشن نہیں ہو سکی ہے، صرف کنٹیمینیشن تھوڑی سی ہوئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو سرفیس پر سپورٹنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کو شاید ہٹ کیا ہو، جو اندرون زمین دوز جو ان کی فیسلٹیز ہیں اس کو اگر کچھ ہوتا تو ریڈیشن شروع ہو جاتی، پورے گلف کنٹریز کے پانی کنٹیمنیٹ ہو جاتا اور ان کو پینے کا پانی بھی نہ ملتا. تو لہذا وہ تو محسوس نہیں ہوا ہے. لیکن یہ جو انرجی انفراسٹرکچر کو گزشتہ رات اس پر حملہ کیا گیا ہے، آئل کے ذخائر پر. ڈاکٹر جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، اس صورتحال پر اپنا نقطہ نظر ہم سے پیش کر رہے تھے. آپ کا سر بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. ٹرمپ کا ایران حملے سے لاتعلقی کا اظہار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر حالیہ حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے امریکہ پر کسی بھی شکل میں حملہ کیا تو امریکی افواج کی طاقت کا وہ مظاہرہ دیکھنے کو ملے جو کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا. ٹرمپ نے زور دیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ آسانی سے ممکن ہے، یہ خونی تنازع ختم کیا جا سکتا ہے.